اور اپنی تنظیم کے بارے میں مقدس قلمدینہ کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں تو وہ اپنی تنظیم کے بارے میں کیسے کام کر رہے ہیں. تو میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں سر افضال ٹھوکر صاحب کو. مسلم کام کے عزیزوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں قابل احترام فادر اکرم جاوید صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم چوتھی آل پاکستان لیونگ روزری پروموٹرز کانفرنس جو ہے وہ منعقد کر سکیں. اور اس کے ساتھ ہی سسٹر صاحبات کا اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. باقی شکریہ ہم بعد میں ادا کریں گے اس پروگرام کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے. لیکن اس وقت میں مختصر طور پر کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں کہ لیونگ روزری یعنی زندہ روزری کی عالمی جماعت جس کا آغاز 1826 میں پولنگ جیریکوٹ نے کیا. پولنگ جیریکوٹ جو کہ فرانس کی ایک نہایت ہی امیر ترین شخص کی بیٹی تھی، وہ اتنی امیر اور اتنی لاڈلی تھی کہ بہت ہی زیادہ فیشنیبل بھی، اور کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ لڑکی سب کچھ چھوڑ کے خدا کے لیے کام کرے گی. لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آئی کہ اس نے دیکھا کہ فرانس میں بہت بدعت پھیلی ہوئی ہے، تو اس نے اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے ایمان کی فروغ کی تحریک کا ایک آغاز کیا. اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے اور پھر یہ کہ لوگ روزری سے جو کہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے اسے دور بھاگتے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں اس ہتھیار کو لوگوں میں پھر پھیلاؤں گی، لوگوں کو اس کے اندر بتاؤں گی تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے شیطان کی قوتوں سے محفوظ رہ سکیں. اور اس نے یہ بھی سوچا کہ جو روزری جو کہ ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ روزری اپنی ضروریات کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے، یا اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی اسی طرح تھا. یا جو بوڑھے لوگ تھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کام نہیں ہے تو روزری پڑھ رہے ہیں، یا بیمار ہے تو اپنی بیماری کے لیے. تو اس نے روزری کے فروغ کے لیے لیونگ روزری کا آغاز کیا تاکہ لوگ صرف اپنی ضروریات کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے روزری نہ پڑھیں بلکہ مقدسہ مریم کے لیے بھی روزری پڑھیں. ہم ایک دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزری جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہر دفعہ سلام مریم کی دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس سلام مریم کی دعا کو مقدسہ مریم کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن ہمارے دل میں خواہشات ہماری اپنی ہوتی ہیں، اس لیے پولین نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ آپ کم از کم ایک بیت مقدسہ مریم کے بیضا حمل کی عزت کے لیے پڑھیں، تاکہ وہ لوگ جو مقدسہ مریم کی عزت نہیں کرتے، جو مقدسہ مریم کو اپنی ماں نہیں مانتے، جو یسوع مسیح جو ہمارا نجات دیتا ہے اس کی ماں کو اپنی ماں تسلیم نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اس کی عزت کریں، اسے سفارشات طلب کریں. تو اس لیے اس نے اس جماعت کا آغاز کیا تاکہ ہر شخص کم از کم ایک بیت ہر روز مقدسہ مریم کے بیضا حمل کی عزت کے لیے پڑھے. اور جب اس نے اس جماعت کو شروع کیا تو ایک وقت ایسا ہے تو بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اور اتنی زیادہ کہ وہ اس کے جو بچنے کی امید کوئی نہ رہی. اس کو دل کا حادثہ ہو گیا، ساتھ ہی اس کو سانس کی تکلیف ہو گئی. تو اس سے انہیں دنوں میں اٹلی میں متصف مینا کا ظہور ہوا تھا کہ اس کے جو متصف مینا کے باقیات ہیں، جو اس کی ہڈیاں ہیں، وہ ایک طرح
کرنے سے ملی تھی. تو جب اس نے یہ سنا کہ وہاں پہ معجزے ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بھی وہاں پہ جاؤں گی. اور آپ اندازہ کریں کہ جیسے بتایا جا رہا تھا کہ جب مریم وہاں کا بعد ہوا تھا تو بہت بڑی مشکل سے وہاں سے 3 افراد یہاں پہ آئے تھے. تو اسی طرح ان دنوں میں کوئی سفر کی مناسب انتظام نہ تھا. تو پولین جیریکوٹ جو کہ بہت سی بیمار تھی, اس نے سب کچھ بلا کے اپنے ایمان کے ساتھ وہاں پہ گئی اور راستے میں جاتے ہوئے پوپ صاحب سے مل کے گئی اور پوپ صاحب سے یہ وعدہ لیا کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو آپ وعدہ کریں کہ فلومینا کو مقدس قرار دینے کے لیے آپ کام کریں گے. تو پوپ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پولین اٹالین جانتی ہے. انہوں نے اٹالین میں دوسرے بشپ صاحب کو کہا کہ واپس اس میں آنا کوئی نہیں. خیر وہ ٹھیک ہونی نہیں تو لوگ جو ہے وہ اس سے دور چلے جائیں گے. اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو محسوس ہوا کہ پولین جیریکوٹ بالکل ختم ہو چکی ہے, اس میں سانس بالکل ختم ہو گیا. تو بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے چلانا شروع کر دیا کہ اے فلومینا ہماری مدد کر, ہم تو سے جواب چاہتے ہیں, ہم تو سے پولین کے لیے شفا چاہتے ہیں. اور وہی پولین جو کہ بستر ملک پر پڑی ہوئی تھی, جس کے سانس بھی ختم ہو گیا تھا, وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گئی. اور اسی لیے اس نے جب واپس آئی تو اپنی جماعت کا نام مقدسہ فلومینا کے نام پر یونیورسل لیونگ روزی ایسوسیشن آف فلومینا رکھا. اور یہ جماعت اس کے وفات تک تو چلتی رہی, لیکن اس کے بعد کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ پولین نے جو کام شروع کیا تھا وہ اصل اس کا نہیں, ہمارا کام ہے, یہ پیسہ جو اکٹھا ہوا تھا ہمارا اپنا ہے. تو یہ جماعت ختم ہو گئی. لیکن آج سے تقریباً 22 سال پہلے امریکہ میں ایک خاندان ہے مسٹر رچرڈ اور ان کی وائف مسز میلون, انہوں نے پھر اس کام کو شروع کرنے کا بیڑا اٹھایا. اور یہ ان کے پروسیس سے آج دنیا میں لیونگ روزی کے 37 سینٹر قائم کیے گئے جہاں پہ کروڑوں افراد کو روزی فری دی گئی ہے اور ان کے پروسیس سے لوگ روزی پڑھ رہے ہیں. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں لیونگ روزی کا سینٹر فیصل آباد میں قائم ہوا اور خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کے لیے کام کر سکوں. آج سے تقریباً 7 سال پہلے اس کام کو میں نے شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ جس طرح پولین کے دور میں یہاں مسٹر رچرڈ اور ان کی وائف نے کام شروع کیا اور انہوں نے پڑھایا. میں بھی مختلف پیرشز میں چرچز میں جاتا رہا ہوں, اسکولوں میں جاتا رہا ہوں اور لوگوں کو روزی کے فروغ کے لیے میں قائم کرتا رہا ہوں کہ روزی پڑھیں. اور اس سیمینار کے اور اس روزی کانفرنس کا خیال جس کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں, آج سے 4 سال پہلے مجھے اس لیے آیا کہ مختلف علاقوں میں جب میں جاتا ہوں تو ہمارے پروموٹرز جو ہیں جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں روزی کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ کچھ لوگوں کو جو کہ خاص طور پہ نان کیتھولک ہیں ان کو مناسب جواب نہیں دے پاتے اور ان کو اس سے آگاہی دینے کے لیے تاکہ مقدسہ امین کے متعلق جانیں, روزی کے متعلق جانیں اور جو ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ ان کو جواب بھی دے سکیں. اس لیے میں نے سوچا کہ ایک تو سب جو ہمارے پروموٹرز ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور ہر سال مختلف موضوعات روزی کے متعلق اور مقدسہ امین کے متعلق رکھے جائیں تاکہ ان کو بتایا جائے کہ روزی کیوں بنی ہے, مقدسہ امین کی قدر کیوں کرتے ہیں اور جو ان کے متعلق مقدسہ مخالفانہ باتیں کی جاتی ہیں ہم جواب دے سکیں. صرف یہ نہیں ہے اکٹھے ہو جائیں کسی علاقے میں چلے جائیں کہ ہم کانفرنس کرنے کے لیے آئے ہیں یا ہمیں عبادت گھر چلے جائیں. نہیں, مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں. آج جب ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں
تو ان میں بہت سے چہرے ایسے ہیں جو کہ پچھلے 3 سالوں میں نہیں آئے، یعنی جو نئے آئے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پچھلے سالوں میں نہیں سیکھ سکے وہ آج سیکھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ جو یہاں پہ کل خاص طور پہ فادر طارق جب آئیں تو وہ آپ کو بتائیں مقدسہ مریم اور روزی کی اہمیت ہماری زندگی میں اس کے متعلق، تو آپ اس کو سیکھیں۔ وہ آپ کو روزی کی تعلیم کے متعلق بھی بتائیں گے، اس کو بھی آپ سیکھیں۔ اور ہمارے محترم فادر ڈاکٹر سویرا صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ ہمیں آج پہاڑی کے متعلق بتائیں گے کہ پہاڑی کا آغاز کیوں ہوا، اس کی کیوں ہم مناتے ہیں، کیوں اس کی قیادت کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو بڑی بنیادی ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، جو ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، تو یہ ہم سیکھ کے جائیں تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس روحانیت کے لیے آئے ہیں، وہ ہم اس روحانیت کو حاصل کریں گے اور اپنا سب کچھ جو بھی ہمارے مسائل ہیں پیچھے بھول کے یہاں پہ اپنے آپ کو حاصل کر کے روحانی طور پہ تو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔